خرم صاحب، جو مصطفیٰ نے بات کی ہے کہ جب وہ ایک عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں کوشش، اور وہاں پہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے، وہاں پہ پارلیمنٹیرین جو ہے کم ہی چلیں، آپ کے لیے تو یہی سکون کی بات ہونی چاہیے کہ جی وہ کم تھے، مگر وہ کم کو بھی آپ کی حکومت نے نہ ان سے بات کی، نہ ان سے کنسلٹ کیا اور ان کو بند کر دیا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے سر؟ جمہوریت یہ ہے کہ ہم نے جو ظلم اور بغض عمران خان نے ہمارے ساتھ روا رکھا، اسے سبق سیکھتے ہوئے آج سے 24 دن پہلے 24 جنوری تھی، ان کا علاج شروع کروا دیا گیا۔ یہ اس تمام کنٹروورسی اور گفتگو سے پہلے ہی جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے پورا کیا۔ دوسرا جمہوریت یہ ہے کہ جو تمام مراعات جیل میں ان کو حاصل ہیں اس کی توثیق ہو گئی کہ ان کو تمام مراعات حاصل ہیں۔ صرف ایک ٹی وی کا معاملہ ہے، وہ مجھے توقع ہے ٹھیک کر دیا گیا ہوگا، وہ بھی ہم نے اپنا پورا کیا، ہم نے ان سے کوئی مراعات واپس نہیں لی۔ تیسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، اس نے بانی چیئرمین کا ٹھٹھا نہیں اڑایا، یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ تو ہم نے تو بڑی سنجیدگی اور متانت سے اس سارے آج آپ معاملے بھی کو اس ڈیل تقریب کیا۔ میں موجود تھے، ٹھیک ہے ٹھٹھا نہیں اڑایا، لیکن اس وقت پہ یہ کلپس بھی دکھانا، چلیں ٹی وی چینلز پہ آج عمران خان صاحب نظر آگے، مریم صاحبہ نے چلا دیا، کوئی اور چلاتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطلب ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بعد میں کر دیتے ہیں کسی اور دن، جب وہ صحت یاب ہو جاتے تب وہ بتا دیتی۔ نہیں، دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو عوام کو یاد کرانا ہے کہ وقت کس کی رونت پر خاک ڈال گیا، اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، میں اس میں بڑی کھل کر بات کروں گا کہ یہ جو نہیں دکھایا، اصل میں سب سے زیادہ دکھ تو اس کا ہے کہ مرحوم کلثوم نواز کے کمرے تک دو تحریک انصاف کے کارکن ڈاکٹر بن کر گئے، اور انہوں نے وہاں اس بستر مرگ پر پڑی، بہت ہی باوقار خاتون تھی، اس کی تصویریں کھینچی، تو پھر ان کو یقین آیا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ یہ پوری جماعت یعنی لیڈر سے لے کر نیچے تک اس کا ٹھٹھا اڑا رہی تھی کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے۔ وہ غالباً اپنی ماں کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ سارے کلپس اس لیے دکھائے کہ ہم نے جو الفاظ اس وقت کے وزیر اعظم نے ادا کیا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے کہ وہ تمام مراعات بحال ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جو ابھی کنٹروورسی ہوئی ہے ایک ایڈوکیٹ صاحب کی رپورٹ کے بعد، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے پاکستان سے کہ ایک وکیل نے 85% آئی سائٹ بند ہونے کا ذکر کر دیا بغیر کسی وجہ کے، اور جس طرح میں انجینئر ہوں، مصطفیٰ بھائی جو ہیں وہ وکیل ہیں، ہمارے کہنے پر کسی کی سرجری نہیں ہوگی، تو وہ جو 85% کا نمبر جو ہے وہ آج غلط ثابت ہو گیا ہے کہ بجائے یہ 85% بینائی ختم ہو گئی ہے۔ آج کی رپورٹ نے کہا ہے، وہ رپورٹ جو ہے وہ دو بڑے سینئر لوگ ہیں، ایک نجی اسپتال کے سربراہ تھے جو ہے ویٹری اور ریٹینل ڈپارٹمنٹ الشفا کے ڈاکٹر ندیم قریشی، اور دوسرے پیمز کے سربراہ تھے آپتھلمالوجی کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 70% بینائی موجود ہے، اور جب اینک لگاتے ہیں تو اینک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ میری گزارش ہے کہ ہم نے جب 23 دن پہلے ان کا علاج کروا دیا، اور ابھی بھی ان کا علاج جس طرح کہا گیا کہ اگلا انجیکشن لگے گا وہ جاری رہے گا۔ مجھے صرف دکھ اس سارے ایپیسوڈ میں صرف یہ ہے کہ پارلیمان کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، چلے کیونکہ شکر ہے وہ آپ نے عوام یہ کا کام ہے۔ ریئلائز تو کیا ہے، اور آپ سے ہمیں توقع بھی یہی تھی کہ یہ پارلیمنٹ کا جو دروازہ بند کیا، اور خام خواہ میں مطلب کتنے لوگ بیٹھے تھے اور کتنے لوگ اور بیٹھ جاتے جو اتنا بڑا سین کریٹ کیا گیا، تو شکر ہے آپ نے ریئلائز کیا۔ میں عامر صاحب یہ دیکھیے یہاں بھی دیکھیے یہ بھی ماضی کے زخم ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں بھی، تو انہوں نے پنجاب اسمبلی کے دروازے بند کر دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس لیے یہ سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ پارلیمان چونکہ حکومت نہیں ہے، پارلیمان عوام کی حمایت سے ایک ستون ہے ریاست کا، اور اس کا جو کانڈکٹ ہے وہ فرق ہونا چاہیے۔ تو میری توقع یہی ہے، سردار ایاز صادق کا بہت ہی کونا مشق سپیکر ہیں،
کہ وہ اس کا نوٹس لے کر آئندہ ایسے معاملات ہونے سے روکے. میڈیا کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے سر, باقی تو چھوڑے, آپ میڈیا کو مارا ہے, صحافیوں کو پیٹا گیا ہے, سیاستدانوں کے گریبان پکڑے گئے ہیں, تو یہ تو عجیب بات ہے. عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو ہم اب پیورلی اس خبر پہ آتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق ہے. ظاہر ایک نیریٹو تھا کہ جی آنکھ ختم ہو گئی, اللہ معاف کرے, اللہ ان کو صحت دے, خان صاحب کو, ان کی آنکھ ضائع ہو گئی, 85% بند ہو گئی. وہ تو آج غلط ثابت ہوا ہے اس رپورٹ کے بعد, لیکن یقین کیسے آئے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں, تو ہمیں کیا پتا ہم کیا کریں. ڈاکٹر کی بات کون کیسے مانے گا؟ میں بیرسٹروں کی بات کرتا ہوں. بیرسٹر سلمان صفدر, بیرسٹر گوہر, یہ لفظ کسی وجہ سے لکھا جاتا ہے. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے بتایا کہ میری آنکھ 85% کم دیکھتی ہے, اور یہ بات انہیں پیمز کے ڈاکٹر نے بتائی, جو ڈاکٹر عارف ہے, جس کی پوری پی ٹی آئی رتب اللسان ہے کہ جی کیا عظیم ڈاکٹر ہے, جس نے کہا کہ نہیں میں صرف انجیکشن لگاؤں گا تو ہاسپٹل میں لگاؤں گا, جیل میں نہیں لگاؤں گا. یہ بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب روٹی کو چوچی کہتے ہیں. یہ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھے رہے. انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ ہمارے لیڈر کی آنکھ 85% ختم ہے. یہ جو کل چپ کر کے سن کے میسنوں کی طرح آ کے بیٹھ گئے پارلیمنٹ میں, دوبارہ کیوں آئے بھائی؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو کہ میں مل کے آیا ہوں, ڈاکٹر سے ملے ہیں؟ یہ جب گورنمنٹ کی طرف سے رپورٹ اوپن ہو گئی تو وہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب, وہ بھی آگے ویڈیو بیان پہ شوکت خانم کے استعارہ لے کے کہ جناب میں وہاں کھڑا ہوں. وہ ڈاکٹر, یہ جو ڈاکٹروں کی بھی بات ہو رہی تھی, تو ڈاکٹر بھی اپنی جو سائیڈ ہے اس کی بات کریں گے نا, ورنہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے تو نواز شریف کی پلیٹلیٹس کو درست قرار دیا تھا, اور پوری دنیا میں پاکستان میں تھا جس نے کہا تھا کہ بھئی وہ تو اڑن کھٹولے پہ نواز شریف چلا جائے گا. رپورٹیں بناتے رہے. میں تو نہیں کبھی بولا اس پہ کہ وہ سچ ہے جھوٹا ہے. جنہوں نے بنائی, جنہوں نے انڈورس کی, جو روئے پٹے, وہ جواب دیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کی تو مہارت مجھے پتہ چل گئی تھی اس وقت کہ وہ اب کیسے ہیں. اب جو ان کے ساتھ ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں, وہ ڈاکٹر خرم مرزا کو لے آئے کہ وہ آنکھ کے ماہر ہیں, اور یہ بھی نہیں بولے. رات دونوں جن کی میٹنگ ہوئی, جن کی کانفرنس کال کرائی گئی, بتایا گیا, مطلب آپ نے بھی تو رپورٹ ہی دیکھنی ہے نا. تو رپورٹ ہی اگر جعلی ہے بالفرض, تو 85% بھی جعلی ہے, تو 70% بھی جعلی ہے, پھر سچ کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ جیسے پہلے پیمز میں لائے تھے, فوراً ایشو کراتے تھے پریس ریلیز اڈیالہ جیل سے, اور اب بھی. دوسری بات, ان کی فیملی میں ایک ایشو آیا, ظاہر ہے کہ وہ جو 2 دسمبر کو ٹویٹ ہوا فیلڈ مارشل کے خلاف, اور وہ ساری پھر پریس کانفرنس ہوئی, لیکن ان کے پرسنل فزیشنز کو ملوانا چاہیے تھا اور ملوانا چاہیے. یہ کنٹروورسی کیسے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں قاسم زمان صاحب کی پرمیشن دی گئی لیکن وہ نہیں آئے؟ نہیں, اب یہ بڑا کام ہے. دیکھیں نا, قاسم زمان ہو, ان کی فیملی میں آپس میں لڑائی ہو کہ نہیں یہ نہیں جائے گا, وہ نہیں جائے گا, پی ٹی آئی کے لیڈرز کیوں نہیں گئے؟ جب ان کو بلایا گیا, اطلاع دی گئی کہ آ جاؤ, کوئی نہیں گیا. رات ہاسپٹل پہنچ گئے, اڈیالہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ سب سوشل میڈیا ٹرولنگ سے ڈرتے ہیں. اس دن جب بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل پہنچے 5 نمبر گیٹ پہ, یہ واپس کیوں ہوئے تھے؟ انہوں نے بے شک کہا کہ مجھے پرمیشن نہیں تھی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اکیلا کیوں جاؤں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ انہیں کہا گیا تھا, لیکن وہ اب انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی فیملی جائے ساتھ, پھر میں جاؤں گا. یہ سب ایک دوسرے سے سوشل میڈیا کے پریشر میں ڈر رہے ہیں. آج یہ بات ہوئی بھی ہے پارلیمانی پارٹی میں, کیا بالکل ایک سامنے کی بات ہے کہ یہ خود ڈر گئے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتے. کوئی محمود خان اچکزئی کے کندھے پہ رکھ رہا ہے, کوئی علامہ راجہ ناصر عباس پہ رکھ رہا ہے. ناصر عباس صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے انہیں کھانا نہیں مل رہا, رات کو انہوں نے جاری کی پریس ریلیز, اور دوپہر کو وہ چاہے وہ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے. بیرسٹر گوہر وہ دونوں ایک ہی پیالے میں شیر و شکر تھے. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پرسوں رات 24 گھنٹے سے ہم بھوکے ہیں, کھانا نہیں ملا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن حماد حسن نے کہا نہیں کہ ہم 4 جرنلسٹ تھے اور یہ 4 لیڈر تھے, ہم نے مل کے کھانا کھایا تھا, اور اگلے دن صبح انہوں نے کہا جی ہمیں 24 گھنٹے سے کھانا نہیں ملا. مطلب یہ ساری کی ساری سیاست ہی ہو رہی ہے. نہیں ہونی چاہیے, دائروں کے سفر میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے ہی چلیں گے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ دیکھنا پڑے دوبارہ, یہ سب دیکھیں گے, کیونکہ ہم سب دیکھیں گے کہ ہم سب نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا. ہم اپنے اپنے بدلے اتاریں گے. زرداری صاحب کا ذاتی غصہ ہے, غم ہے, یہی کلثوم نواز مرحومہ سے لے کے, اور پھر یہ آپ آ جائیں مریم نواز پہ یا نواز شریف پہ. نواز شریف نے خود کچھ نہیں بولا, مریم نواز نے نہیں بولا. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم بیسٹ فیسلٹی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ اچھی بات ہے, لیکن اب آپ سیاستدان جب بات کرے گا تو جس کے ساتھ ذاتی طور پہ گزری ہے, میں اور آپ تو بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں بس آپ کے ساتھ جو ہوا آپ نہ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے, اچھی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کیا یہ پی ٹی آئی بھی سمجھ رہی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم بتائیں گے تمہیں آ کے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے بھی, یہ میرے خیال ہے مصطفیٰ کے لیے بھی یہ سوال. لیکن میں ایک چیز اگر ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. جی خرم صاحب, پھر میں نے بریک لینی ہے, مصطفیٰ سے بھی پوچھیں. کیونکہ آپ, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 دسمبر کا ذکر کیا. 2 دسمبر کو
بانی چیئرمین کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے کہا ڈاکٹر کہ عظمیٰ بانی چیئرمین مکمل طور پر صحت مند ہے، صرف 2 مہینے پہلے کی۔ نہیں سر، انہوں نے میں تھوڑا سا اجازت دیں مجھے ادب کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ان کی ایک آنکھ لال تھی اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات مطلب آئی گئی ہو گئی، اس کے اوپر مزید بات نہیں ہوئی، کیونکہ خان صاحب ظاہرہ غصے میں بہت تھے۔ رانا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اس پوری گفتگو کی۔ اینی ویز ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب تو 23-24 دن ہو گئے ہیں، علاج شروع ہوئے بھی۔ جی ٹھیک بات ہے۔ اچھا میں بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم اس پہ آئیں گے کہ اب جو پاکستان تحریک اندر کا لائے عمل ہے، کیونکہ آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کم از کم 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور وہ بہت ہی مایوس ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر کی سیاست ہے، کہ ہم کس کی بات مانیں، علیمہ خان صاحبہ کی مانیں، ان کے خاندان کی مانیں، اور اسی لڑائی میں قاسم زمان جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں، ان کے جو بھتیجے ہیں، وہ بھی نہیں جا سکے ہیں ان سے ملاقات کے لیے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔